ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب فیڈرل منسٹر اور سربراہ MKM پاکستان ہمارے روبرو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، NFC ایوارڈ جو پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے اور رائٹلی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے صوبوں کو ایمپاور کیا ہے، MKM پاکستان واقعی چاہتی ہے کہ صوبوں کا شیئر کم ہو جائے اور مرکز کے پاس شیئر زیادہ رہے؟ نہیں جی، یہ بات جو مکمل کی ہے یہ ہم نہیں چاہتے کہ صوبوں کا شیئر کم ہو جائے اور مرکز کا بڑھ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صوبوں کا شیئر کم ہو جائے اور جو حق ہے بلدیات کا وہ صوبے دیں ان کو، جو کہ آئین کا تقاضا ہے۔ میری خواہش سے کوئی بات نہیں بننے والی ہے، آئین کا تقاضا یہی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 140A یہی کہتا ہے، بھٹو صاحب کے دور سے یہی کہتا ہے، یعنی صوبوں کو جو ملتا ہے آپ چاہتے ہیں وہ ملتا رہے، بٹ صوبے آگے ڈسٹرکٹس کو دیں۔ 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، جو کہ ایکیومولیشن آف پاور ثابت ہوئی ہے۔ ان کو جو ڈیوالو کرنا تھا انہوں نے ڈیوالو نہ صرف کیا نہیں سندھ میں، بلکہ جو بچا کچا تھا وہ بھی لے لیا۔ صرف سندھ میں تو نہیں ہے، باقی بھی کہیں نہیں نظر آیا ہمیں، صرف اس شکل میں نہیں ہے، اس شکل میں نہیں ہے، کہیں پہ یہ والی بات نہیں ہو رہی۔ نوکریوں میں امتحانات کے نمبروں پہ ریشل پروفائل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہی چیز ڈاکٹر صاحب اگر اس کو اور اینگل سے دیکھا جائے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ صوبوں کا شیئر کم نہ کیا جائے، صوبے آگے ڈسٹرکٹ تک دیں، لیکن مرکز کلیم کرتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچتے کہ ہم تنخواہیں دے دیں۔ صوبوں پہ کچھ ایڈیشنل ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے اس ترمیم کے مطابق کہ وہ ڈیفنس آف پاکستان کے لیے شیئر دیں، یا باقی جو لونز ہیں ان کے لیے شیئر دیں، یا جیسے سوشل ویلفیئر پروجیکٹس ہیں ان کے لیے شیئر دیں۔ دیکھیں، پہلے تو ایک تو یہ کہ صوبے بڑے اہم ہیں، جی صوبوں کا بوجھ کم ہونا چاہیے۔ صوبوں کا بوجھ کم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اضافی ذمہ داری لی ہوئی ہے، گلیوں کی، نالیوں کی، سیوریج کی، پینے کے پانی کی، وہ دے دیں۔ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو دیں، وہ خود جانے، اپنا خود ہی ٹیکس لیں، خود ہی کوئی احسان تو نہیں کریں گے نا، اپنے پاس سے تو نہیں دے گا کوئی حکمران، اپنے پاس سے تو نہیں دیتا نا، ٹیکس کہیں سے آتا ہے، سرکاری تو خزانہ ہے۔ NFC کے حق میں ہے، لیکن اس کو مشروط کرتے ہیں PFC سے۔ یعنی یہ جو 7th ایوارڈ تھا اس میں جو شیئر ہے آپ اس کو ٹچ چھیڑنا نہیں چاہ رہے، آپ کہتے ہیں صوبے آگے بھی دیں۔ نہیں، اس کو مشروط کرنے کی ضرورت ہے پروونشل فائنانس کمیشن سے، اس کو آئین کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی وقت اور ایک ہی فارمولے کے تحت وفاق صوبوں کو دے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے صوبے نیچے کی منتخب بلدیاتی حکومتوں کو دے دے۔ یعنی اچھا، اب اس وقت کا مطالبہ ہماری جانب سے یہ، تو ہمارا تو نہ کراچی میں کوئی میئر ہے، نہ حیدرآباد میں میئر ہے، نہ پاکستان میں کہیں ہمارا کوئی میئر ہے۔ ہم لڑ رہے ہیں نا، پھر بھی ہم تو چاہ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی کا غلط طریقے سے بھی بن گیا ہے کراچی کا، تو اس کو اختیار دیا جائے نا۔ آپ اپنے میئر کو دیتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں، تو کیسے بات بنے گی؟ یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کچھ تجاویز ہیں، یہ کیا ہیں؟ اسی میرے خیال الیکشن کمیشن کے بہت سارے ایشوز، بہت ساری ابہام کی وجہ سے وہ کیا رکے میں، جس میں کہ جو اس کے ممبرز ہیں ان کی تعیناتی ہے، ان کی مدت ہے، ان کو بدلنے کا طریقہ ہے، اور میرا خیال ہے موجودہ الیکشن کمیشن کے حوالے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی مدت کا مسئلہ ہے، ان کی تعیناتی کا مسئلہ ہے، اس میں اگر کچھ ابہام ہے تو ان کو درست ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی ابھی تو ہے نا کہ جو جب تک کنسنسس نہیں ہوتا پرائم منسٹر اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن میں، تو پھر جو انکمبینٹ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے وہ موجود رہیں گے۔ کیا یہ طریقہ کار تبدیل کرنا ہے؟ ابھی اس پہ مزید بحث میرا خیال جاری ہے، اور اس کے لیے کوئی بہتر طریقہ نکالنا چاہیے۔ اپوزیشن بھی بڑی اہم ہے، اور اپوزیشن کو بھی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد ملے، اور اپوزیشن کو بھی دیکھنا ہے پاکستان کے حالات کو، پاکستان کی ضروریات کو، اور یہ کہ ایوان کو، اگر آپ نے ایوان میں جہاں پہ آپ کو بھیجا کہ اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کرنے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے، وہاں پہ آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ویسے PTI نے تو جیسے یہ آئیڈیا آیا، اپوزیشن PTI ہے، اب PTI نے کہا کہ ہم مسترد کرتے ہیں مکمل طور پر۔ آج بھی اسپیکر ایاز صادق صاحب کے ساتھ PTI کے ارکان کی ملاقات ہوئی، تو 26 امینڈمنٹ کے ٹائم کچھ انہوں نے تجاویز دی تھیں، اور ان کی تجاویز تھرو مولانا صاحب شامل بھی ہوئی تھیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی PTI جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو
ایوان میں عوام نے بھیجا ہے، کنٹریبیوٹ کریں، ان پٹ دیں، کچھ نہ کچھ تو اچھا ان کو بتائیے کہ نعروں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نعرے تو ایوان سے باہر لگانے کے ہیں نا، ایوان کے اندر لگانے کے تھوڑی ہیں. یہاں تو مکالمہ ہی واحد طریقہ ہے نا. آپ کو ہے آپ ایوان میں کھڑے ہو کے ایک ایک نقطے پر حکومت کو لاجواب کر دیں نا، تاکہ آپ کی بات اگر حکومت نہ بھی مانے تو دنیا تو سنے گی آپ کی. تو آپ کوئی لاجک سے بات کرنے کی تو کوشش کریں، کوئی دلیل تو دکھائیں، اور دلیل سے ہی فیصلہ ہونا چاہیے نا. یعنی روٹ کے منہ دوسری طرف کر کے شور مچانے سے، ہنگامے کرنے سے تو بات بنے گی نہیں. آپ وزیر اعظم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں یا خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ آپ وزیر اعظم صاحب سے بھی ملے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے، ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی؟ مولانا صاحب کے ساتھ مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو 26ویں ترمیم میں جو ترامیم ان کے کہنے پہ کی گئی تھی وہ دلیل سے انہوں نے منوائی تھی، تو انہی کی ترامیم ہو رہی ہیں اس وقت 27ویں امینڈمنٹ میں. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت جلدی ہو رہی ہے، اس طرح کے کوئی نظیر نہیں ہے. لیکن پاکستان بھی ایک بڑے اہم موڑ سے اور ماحول سے گزر رہا ہے، اور جہاں پہ جو ضرورت ہے، ہم اب اگر ہم چڑھی گئے ہیں حالات نے اور ہمارے افواج نے اور پاکستان کی بہتر سفارتکار نے اور ہندوستان کے غلط فیصلوں نے آپ کو اگر پٹری پہ ڈال دیا ہے تو جناب قوم کو لے کے آگے چلنے کی بات کریں. وہ پٹڑی پہ تو ایسا ڈالا ہے، ادھر ادھر کی چھوڑیں. صدر ٹرمپ ڈیلی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ہر دوسرے دن پاکستان کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں. وہ پہلے 5 جہاز پہ آئے، پھر 6 پہ آئے، پھر 7 پہ آئے. کل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 8 جہاز گرے تھے کیونکہ 7 تو پہلے تباہ ہوئے. بس دعا کریں، ٹرمپ صاحب کی تعریف سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام پاکستان کے حکمران کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام اور جمہوریت کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑا کرے. اگین NFC ایوارڈ بڑا اہم ہے کیونکہ صوبوں کے پاس پیسے جانے ہیں. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی مان جائے گی؟ ارے 2 باتیں ہیں نا، ماننے نہ ماننے کی وجوہات بتانی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ مان کے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ جو مل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو میرے خیال ہے 22,500 ارب ملے ہیں نا 15 سالوں. اب تو زیادہ سال ہو گئے، اب مجھے نہیں پتا کتنا ہے. تو وہ کم پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر وہ کم پڑھ رہے ہیں تو صرف پیپلز پارٹی کا ایشو ہے یا پورے پاکستان کا ایشو ہے؟ تو کیسے پورا ہو رہا ہے؟ اس پہ دلیل سے بات کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل NFC ایوارڈ دیا جانا چاہیے، لیکن PFC ایوارڈ کے ساتھ وہ مشروط ہونا چاہیے. جناب کوئی تو ایسا کام کرے نا، ایوانوں میں اگر آپ نے کسانوں کو کے لیے گنجائش نہیں رکھی ہے تو جمہوریت کے ثمرات میں تو رکھیں نا. اگر آپ نے ایوانوں میں مزدوروں کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے تو پاکستان کے جمہوریت کے ثمرات میں تو ان کو رکھیں نا. یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب جاگیردار اسمبلیوں میں کھڑا ہو کر کسانوں کی دہائی دے کر اپنے لیے اربوں روپے کے قرضے منظور کروا لیتا ہے؟ یہ 77 سال سے جو کام چل رہا ہے، اب جدید داخل ہونے والے دور میں یہ چیزیں نہیں چل پائیں گی. آرٹیکل 243 کی پیپلز پارٹی نے غیر مشروط حمایت کر دی. آپ سب لوگ کر رہے ہیں. جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں وہ پرسپیکٹیو بڑا اہم ہے کہ جن حالات میں پاکستان جس اسٹیج پہ آیا ہے اس کو نہ صرف کنسولیڈیٹ کرنا ہے بلکہ فردر اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ جو ترمیم ہے اس سے کیا فرق پڑے گا پھر؟ دیکھیں اس میں ہم یہ جو موقع ملا ہے اس کو پاکستان کا آئین جب سہارا دے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، زیادہ دیکھیے اس پہ ایک تو زیادہ گفتگو کی گنجائش ایسی نہیں کہ وہ جو ذمہ داریاں ہیں جس کو ہم یہ طاقت دینا چاہتے ہیں وہ سب سے سینسٹیو ذمہ داری ہے. پاکستان کے ملک کے دفاع سے مستقبل کا ہے، بقا کا مسئلہ ہے، اور آج کل اسی بقا اور تحفظ سے پاکستان کی معیشت بھی جڑی ہوئی ہے. وہ رول بھی دیکھیں گے نا، آپ یہ نہیں دیکھیں گے. اس سے سفارتکاری بھی جڑی ہوئی ہے آج کل. تو آپ مضبوط کریں تاکہ اس حوالے سے ابہام پیدا نہ ہو. پاکستان میں 7 زون ہیں ایک طرح کے، جس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، اور سندھ اربن اور رورل الگ الگ ہیں. یہ 7 زون ہیں. جو 7واں زون ہے اس کی کسی بھی وفاق کے جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، کمیٹیز ہیں، ان میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
آپ نے یا تو کوٹا سسٹم الگ سے سندھ میں نہ رکھا ہوتا دہی اور سعید کا. ہم اپنے کوٹے کا تحفظ کرنے کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. 80% جعلی ڈومیسائل اور پی آر سی کے ذریعے وہ سارا حق ہم سے چھین لیا گیا ہے. تو یا تو ہمیں سیکریٹریٹ ہمارا بنا کے دیں الگ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اداروں میں ہماری نمائندگی کو یقینی بنایا جائے.